أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره صدق اللہ العظیم. سورہ تحریم آیت نمبر 6. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ جب مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پورا ایٹماسفیئر ریلیجس ہو جاتا. سب اس بات کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، رمضان المبارک کی عبادتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کر سکے. اب دیکھتے دیکھتے 2 دہے ختم ہو گئے، 2 عشرے گزر گئے ہیں. 20 دن کا یہ عرصہ گویا ایسا دکھ رہا ہے کہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا ہے. اب جو تیسرا دہا آنے والا ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے. یہ تیسرا عشرہ، یہ لاسٹ 10 ڈیز مغفرتوں، رحمتوں، عظمتوں کے ساتھ ساتھ دوزخ کی آگ سے آزادی دلانے والا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے رحم، کرم، فضل پر منحصر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو نہ دیکھیں. جو بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ نہ تو محتاج ہے عبادتوں کا، نہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادتیں بجا لائیں. صرف اللہ تعالیٰ کے فضل، رحم، کرم کے محتاج بنتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے گزارے. دیکھیے، شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، نعمتیں، انعامات، سہولتیں، آسائشیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں پر مطمئن نہیں ہونے دیتا شیطان. اب رمضان المبارک جیسی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، عبادتوں کا سیزن نصیب ہوا ہے. ایک انسان رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا صرف 1 روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ اس روزے کا اگر آلٹرنیٹ کے طور پر قضا کر کے رکھتا ہے، پوری عمر بھر اس کو جو عمر ملتی ہے وہ پوری عمر بھر بھی اگر روزہ رکھتا ہے اس 1 روزے کے بدلے، تو وہ ثواب، وہ ریوارڈ، وہ اجر نہیں ملتا. تو اب آپ سن لیجیے، جو وقت کا کام گزرنا ہے، دن، ہفتہ، مہینہ، سال گزرتا رہتا، پھر رمضان شریف آئے گا، لیکن اس بات کی کس کو گارنٹی حاصل ہے کہ اس رمضان المبارک تک بھی ہم رہیں گے؟ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے کہ اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں. ہاں، شیطان تو ایسولیٹ ہے، قید ہو چکا ہے، لیکن شیطان کو بھی جو گمراہ کیا، وہ اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی انا، وہ ہمیشہ ہے. اس کو کچلنا ہے، اس کو دبانا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ملی ہیں، انعامات ملے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں. دیکھیے، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اگر ہم پوری گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں تو یہ بہت زبردست ٹرینر ہے نفس کی مخالفت، شیطان کی مخالفت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے نعمتوں، انعامات کے شکر بجا لانے کا یہ ٹرینر ہے. یہ رمضان المبارک ٹرین کر رہا ہے کہ گناہوں سے بچو، اچھائیوں کو، خوبیوں کو اختیار کرو. تو مغفرت کا دہا تو ختم ہو گیا، اب چند لمحے باقی ہیں. لیکن مغفرت بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور مغفرت کا دہا ختم ہوا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، جیسا پوچھتے ہیں، لاک کر دوں کیا؟ ہاں، لاک کر دو. تو لاک نہیں ہوتا. یہ مغفرت بھی ہمیشہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے جو بیچ کے 10 دن ہے، 10 ڈیز ہے، یہ مغفرت والے پیک کے دن ہیں. یہ بس یوں آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ عطا کر. اس کے علاوہ بھی مغفرت ملیں گی، سال کے 12 مہینے ملتے رہے گی، ہمیشہ ملے گی، لیکن یہ 10 دنوں کی بات نہیں آتی. تو مغفرت کو کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے.
رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ پورے کا پورا ٹرین کر رہا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلبی کیسے حاصل کریں. روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی ارشاد فرما دیے 2 ٹرم کنڈیشن پورے کر دو, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تم 2 چیزوں کو, ایمان اور احتساب کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, بلیفس کو اپنے اسٹرانگ رکھ لو تو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف, بخشش, مغفرت. غفر لہ, غفرہ یغفر, مغفرت, بخش جائیں گے, ڈیلیٹ, ختم پچھلے پیرے. تو اب یہ نماز کے تعلق سے, تراویح کے تعلق سے اور لیلۃ القدر کے تعلق سے ہر جگہ یہی 2 کنڈیشن لگا رہے ہیں رمضان المبارک کی پوری عبادت میں. اب ایک وارننگ ہے بہت بڑی, اس کو بھی سننا چاہیے. تو اس کے بعد انسان صحیح معنوں میں ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, اور ملے ہوئے رمضان المبارک کی قدر و قیمت کرتے ہوئے عبادتوں میں بہت زیادہ مصروف رہے گا. وارننگ یہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے, بعدا لمن ادرک رمضان, ہلاکت ہے, بربادی ہے, پھٹکار ہے اس کے لیے جس نے رمضان المبارک پایا, رمضان مبارک کو پایا, مہینے کو پایا. فلم یغفر لہ, پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی, بخشش نہیں ہوئی. مطلب بخشش مانگے گے تو ملے گی, بخشش کے کام کریں گے تو ملیں گی نا. نہ کام کر رہا ہے نہ مانگ رہا ہے تو نہیں ملی. وَإِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ, رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ملی, بخشش کا حقدار نہیں بنا, فَمَتَا, پھر کب. یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ آخری عشرہ, آخری دہا بہت ہی اہمیت والا ہے. اور جیسا کہ بزنس کے حساب سے بھی کیا ہوتا ہے, جب فیسٹیول اینڈ پر آتا ہے تو آفرز بڑے بڑے, شارٹ پیریڈ میں بڑے بڑے آفر. اب یہ اللہ تعالیٰ آفر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ دے رہا آخری دہے میں. اب آخری دہے میں بہت ساری باتیں ہیں, اگر خالی ایک ہی چیز کو لے لیجئے جو ساری راتوں کی سب سے بڑی رات ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 شہر سے بہتر, 1000 مہینوں سے بہتر. کیلکولیٹر لے کے سیدھا کرے 83 سال 4 مہینے, سیدھا موٹا حساب, اس سے بہتر. لیکن وہاں بھی کنڈیشن یہی دو, وہاں بھی یہی, من خاما لیلۃ القدر ایمان و احتسابا, جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ, اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, پورے بلیف کے ساتھ, اپنے اسٹرانگ اسپرچول مینٹالٹی کے ساتھ جب کھڑا ہوگا, قیام کرے گا, عبادت کرے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو یہ آخری عشرہ بڑا اہم ہے. اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ, یہ بھی ذرا غور سے سن لیجیے, پورا مہینہ عام دنوں سے زیادہ عبادتوں کا ہے. لیکن 2 عشروں میں پھر تیسرا عشرہ, یہ لاسٹ 10 days, اس میں اور بھی زیادہ کرنا ہے, اور زیادہ ڈوریشن اور بڑھا دینا ہے, عبادت کا لوڈ اور ڈالنا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, معلم انسانیت افضل الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی رکھوں گا آپ کے سامنے. تو عام دنوں سے زیادہ محنت کرنا ہے, عام دنوں سے زیادہ مشقت کرنی ہے, نفسانی خواہشات کی مخالفت میں پہلے سے زیادہ بڑھ جانا ہے. تو یہ رمضان المبارک جو ہے صرف دنیا کی زندگی میں ہے, یہاں پر ہی بھوک پیاس. رمضان شریف کیوں دیا گیا, رمضان کا مقدس مہینہ کیوں دیا گیا؟ اس میں بھوک پیاس کی مشقت جھیلنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, صبر کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت فرما برداری کرنا ہے, گناہوں کی معافی مانگنا ہے. تو یہ جب سب کرتے ہیں تو پھر جنت کے حقدار بنتے ہیں. جنت میں بھوک پیاس نہیں ہے, بھوک پیاس نام کی چیز نہیں ہے, مشقت محنت نام کی چیز نہیں ہے. جنت میں تو صرف نعمتیں, جنت میں تو صرف آسانیاں, سکون, راحت, خوشی, مرتبے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہی بتلانے آتا ہے, یہی بتلاتا ہے ہمیشہ. اب دیکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی جب کوئی سفر درپیش ہوتا, ٹریول کرنا ہے ہم کو کہیں بھی, 1 دن کا, 1 ہفتے کا, 1 مہینے کا, 1 سال کا, 4 سال کا, 10 سال کا, جو بھی سفر. تو سفر جب کرتے ہیں تو سفر کے لیے پلان ہوتا ہے, پلاننگ ہوتی, ایک شیڈیول فکس ہوتا کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر سفر میں جانے سے پہلے ساری چیزیں, پاکٹ منی, سفر کے دوران کیا چاہیے, ڈاکومنٹس, IDs, اپنے لباس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. تو سفر دنیا کا بڑے سے بڑا بھی اگر ہے تو 10 سال, 5 سال, 15 سال, 20 سال. اور ایک جو سفر ہے وہ بڑا ہے اور کٹھن ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ ہے آخرت کا سفر, طویل ترین سفر ہے. اس کے لیے بھی تو بہت ساری تیاری کرنی ہے, سارے ڈاکومنٹس رکھنا ہے, ساری چیزیں رکھنا ہے, پاکٹ منی بھی ہونا ہے, جو ریکوائرمنٹس ہے سفر کے وہ پورے رکھنا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ بتا رہا ہے
کہ آخرت کا جو سفر ہے اس میں سارے ریکوائرمنٹ کی چیزیں رکھنا ہے. یہاں پر آپ اگر آپ مثال کے طور پر پیسہ بھول کے چلے گئے, آن لائن ٹرانزیکشن ہو جاتا, ہو رہا ہے نا آج کل, آئی ڈی نہیں ہے, آپ واٹس اپ کر دو, اوریجنل میں دے دیتا ہوں, وہ لے لیے کہ میں اوریجنل آپ کو سبمٹ کر دوں. لیکن قیامت میں نہ رتبہ, نہ پوزیشن, نہ دولت, نہ شہرت, نہ نسبت, نہ حسب, نسب, کچھ بھی کام آنے والے ہیں. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی بتا رہا ہے کہ اس بڑے کٹھن طویل سفر میں جو کام آئیں گے وہ صرف نیک عمل کام آئیں گے. چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل کتنا ہے, چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل کتنا ہے, نہ ہی سانسوں سے پوچھ کہ باقی کھیل کتنا ہے. پوچھ صرف کفن میں سوتے ہوئے انسان سے, عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے. عزیزان محترم, آخری دہا بڑا اہم ہے اور بڑے بڑے آفرز ہیں, بڑے بڑے اجر و ثواب دیے جا رہے ہیں. اتنے عرصے میں ملنے والے اجر و ثواب کو اگر ہم زندگی بھر بھی لگا دیں تو نہیں ملنے. تو اس کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا موقع دیا ہے. اب دیکھیے, انسان کا بھی ایک نیچر ہے. انسان اگر گاڑے الفاظ میں بولے تو بڑا ہوسی ہوتا, ہونا 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 ہونا, حل من مزید, حل من مزید, ہونا, سب چیز ہونا, یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا. یہ انسان کی ایک فطرت ہے, نیچر ہے انسان کی. مجھے زیادہ سے زیادہ ہونا, کیا ہونا, اس کی فیوریٹ چیز, پسندیدہ چیز. خالی یہ نہیں, اگر اس کے سامنے کریلا رکھ دے تو کھاتا, کڑوا ایلوا کھاتا. پسندیدہ فیوریٹ چیز ہونا, پسندیدہ فیوریٹ چیز ہے تو ہونا, سب ہونا, بہت ہونا. ایک ولی اللہ کا واقعہ ہے. ولی اللہ دنیا سے نکل کے جنگلوں کا رخ کر لیا, جنگلوں کا رخ کر کے اب پہاڑیوں میں دن گزار رہے ہیں, عبادت میں, ریاضت میں اپنا دن گزار رہے ہیں. اس بیچ میں کچھ عرصے کے بعد ایک اجنبی شخص وارد ہوتا ہے. ایک اجنبی آیا, آنے کے بعد دیکھا کہ یہ بڑے اللہ والی دکھ رہے ہیں, نورانی چہرہ ہے, ان سے کچھ لے لیں گے, کچھ تو بھی فائدہ اٹھا لیں گے. تو ولی اللہ بھی دیکھتے ہیں, دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں بھائی, تم مسافر ہیں, کچھ چاہیے؟ تو کہتا ہے کیا حضرت, میں بہت غریب ہوں, غربت زدہ ہوں, پور پرسن ہوں, میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کچھ عنایت فرما دیں تو بڑا اچھا ہوگا. اب وہ تو اللہ کے ولی تھے, انہوں خود دنیا چھوڑا کر جنگل کا رخ کیے. اب دیکھیں اس غربت کا ازالہ کیسا کیا جائے. دیکھ کے کیا کرے حضرت, کیا کرے. ایسا ایک پتھر تھا, بڑا پتھر, اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا, کرتے کہ وہ سونے کا ہو گیا, سونے کا ہو گیا. ہوتے کہ بولے جاؤ لے لے, اپنی غربت کو دور کر لے. بول کے اب حضرت آگے بڑھے, پھر انہیں پیچھے, پھر دیکھا تو پھر پیچھے. کیا بات ہے بابا, آپ کیا چاہیے؟ حضرت یہ تھوڑا ہے, یہ تھوڑا ہے, اور دیجیے. اچھا وہ بھی لے لو, وہ پتھر اس کو بتایا, وہ بھی گولڈ کا لے لے, وہ بھی لے. اب اس کو پھر اس کا گھڑا بھرنا ہے. ایک وقت ہو گیا, 2 وقت ہو گیا, یوں انگلی بتا رہے ہیں, بتاتے کہ حضرت سونے کا ہو جا رہا. پھر بولتا ہے نہیں حضرت وہ بھی کم ہے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی مطالبہ کرا, حضرت یہ بھی کم ہے, میری غربت دور ہونا ہے, میں اچھا لگژری لائف گزارنا چاہ رہا ہوں, مست مگن ساری چیزیں مجھے ملنا ہے. حضرت بول اچھا وہ بھی ادھر اشارہ کرے, چل وہ بھی ٹیلا. تیسرا چوتھا سب یوں آگے بڑھ رہے, پیچھے پھر آتا, آگے بڑھ رہے, پھر پیچھے آتا. حضرت 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 انگلی سے اشارہ کرنا. اب دیکھیے کرتے کرتے اب اس کے بعد اس نے کہا, پھر دیکھے 5ویں مرتبہ, بابا تیرے کو دائیں بائیں سامنے پیچھے سارے ٹیلوں کو میں بتاتے کیا سونے کے ہو گئے, اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ انگلی چاہیے جس سے سب سونے کا ہو جا رہا ہے, یہ انگلی چاہیے جو میرے کو دے دو آپ, میں جہاں چاہیے یوز کر لیتا ہوں. اس قسم کی مینٹالٹی جب ہوتی ہے, اگر یہی چیز انسان نیک فطرت ہے, رمضان المبارک میں متقی اور پرہیزگار بن جا رہا ہے, تو وہ بھی یہی چاہے گا, نہیں اتنے سے کام نہیں چلے گا, نہیں اتنے سے کام نہیں چلے گا, میری روحانی غربت ابھی ختم نہیں ہوگی, میری روحانی غربت ابھی ختم نہیں ہوگی. وہ کوشش میں رہے گا, کوشش کرے گا, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے. حضرت ان سے ملے گا, ان سے ملے گا, اور محنت محنت محنت. تو آخری دہا یہی بتا رہا ہے. آخری دہا کیا بتا رہا ہے؟ یہی بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو عام دنوں سے, رمضان المبارک کے پچھلے 2 عشرے کے 20 دنوں سے بھی زیادہ, 20 دنوں سے بھی زیادہ اپنے روحانی گود کو بھرتے جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کرتے جاؤ. اٹھو اے دل والو, وہ ساعت رحمت آئی ہے, رمضان کے آخری عشرے کی دولت آئی ہے. یہ راتیں ہیں نور کی, یہ لمحے ہیں خرید کے, ہر سانس میں خوشبو ہے رب کی محبت کے. کہیں سجدے کی لذت, کہیں اشکوں کی روانی, کہیں سجدوں کی لذت, کہیں اشکوں کی روانی ہے. یہی وہ رات ہے جس میں تقدیر بنانی ہے. زمین خاموش ہے لیکن فلک بیدار ہوتا ہے,
زمین خاموش ہے لیکن فلک بیدار ہوتا ہے، جو روتا ہے سجدے میں وہ سرخرو ہوتا ہے، یہی وہ شب ہے جس میں دل کا اندھیرا مٹتا ہے، گناہوں کا بوجھ آنسوؤں میں بہہ جاتا ہے، لیلۃ القدر کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی ہے، مقدر کی کتاب اس شب نئی لکھ جاتی ہے، کوئی جھک کے سجدوں میں راز محبت پا جاتا ہے، کوئی جھک کر سجدوں میں راز محبت پاتا ہے، کوئی اشک بہا کر درے رحمت کھٹکھٹاتا ہے، کہیں ذکر کی محفل ہے کہیں عشق کی مستی ہے، یہی وہ ساتھ ہے جس میں رب کی ہستی ہے، اے غافل انسان ابھی وقت ہے سنبھل جا تو، اے غافل انسان ابھی وقت ہے سنبھل جا تو، گناہوں کی تاریکی سے نکل بدل جا تو، یہ اشرا ہے رحمت کا، یہ موسم کرم ہے، جو مانگ لے آج یہاں وہی اصل میں غنم ہے یعنی مالدار، جو پا گیا اس اشرے میں رب کی رضا کا جام، اس کی زندگی بن گئی نور و ہدایت کا پیام۔ عزیزان محترم، آخری اشرے کی بہترین ساعتوں کو، اوقات کو زیادہ سے زیادہ کریے، لیکن شیطان کا ابو نفس لگا دیا، پوروں کو کام پہ لگا دیا۔ اب کاروبار کے حساب سے بھی، بزنس کے اعتبار سے بھی مارکیٹ میں بڑے بڑے آفر وہاں بھی چل رہے ہیں، چلو چلے گئے، گھر کی لیڈیز بھی جا رہی، مردانہ بھی جا رہا ہے، وقت ادھر ضائع ہو رہا ہے۔ ادھر رمضان کا مقدس مہینہ عبادتوں کا ہے، یہ اس کو نکال کے پھینک دیا گیا، دماغ سے اتار دیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا ہے، شاپنگ کا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل شریف کیا تھا، اور آپ کس طرح سے کمر کس لیتے تھے۔ میں پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی سناتا ہوں جو تمام مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی بالکل بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں مومن لوگوں کو کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے کنبے کو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ خو انفسکم و اہلکم، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بچاؤ۔ تو رمضان المبارک تو یہی تقویٰ پرہیزگاری سکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو اور آخری دہا، یہ تو کتنا اہمیت والا ہے، کتنی محنت اور مشقت کرنی ہے، اس کے لیے میں پہلی ایک حدیث رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2024 ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، یعنی جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ آتا، آخری 10 ڈیز آتے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یعنی خو انفسکم و اہلیکم نارا، جو حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ریٹ اور ویٹ بڑھا دیا ہے، ہر چیز کا بڑھا دیا ہے، ہر عبادت کا بڑھا دیا ہے۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو تمام راتوں کی زینت والی، سب سے زیادہ زینت والی رات ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا ہے کہ منیمم 1000 راتوں سے افضل، میکسیمم کا تو اللہ تعالیٰ ذکر ہی نہیں۔ تو اب بتائیے کہ اس اعتبار سے یہ آخری دہے کو کیسے گزارنا ہے مجھے اور آپ کو۔ ایک اور حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2788 یہ بھی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے، یجتہد محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اور عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا معمول شریف تھا، آپ ہم جانتے ہیں کہ جب عام دنوں کی راتیں ہوتی تھی تو آپ عبادت میں اتنا ٹھہرتے، نمازیں اتنی طویل پڑھتے، ایسی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے کہ جس میں قیامت کا ذکر، ہولناکیوں کا ذکر ہوتا، پڑھتے تو آپ کے پیر پھول جاتے، سوج جاتے تھے۔ تو یہ تو عام دنوں کی بات تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول شریف ہے آخری عشرے میں، وہ اور زیادہ ہو جاتا عام دنوں سے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیا، مقدس مہینے کا عشرہ آخری عشرہ بھی ملنے والا ہے، تو اب یہاں سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی ممبرس کو ذرا یہ جو شیطانی حربے ہوتے ہیں، شاپنگ، بلا بدتر، آؤٹنگ، لیٹ نائٹ چوپ جاگ رہے ہیں، بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے اللہ کا واسطہ، رسول مہدی کا واسطہ دیکھ کے روکیے، بتائیے کہ یہ آخری عشرے میں ہمارے پیارے نبی کا اسوہ حسنہ کیا تھا، ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے، کیا مصروفیت تھی۔ جب گھر والوں کو بھی ایسا تاکید کریں گے تو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، کرنے کے بعد ہی بولنا پڑے گا نا، جو کر رہے ہیں بولنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی خالص سادھارن طور پر 5 نمازیں 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، روزہ بھی رہ رہی اور بھی کچھ کر لے رہے ہیں، اب جنہیں توفیق ملی اعتکاف کی انہیں اعتکاف بھی رہ رہی ہیں، کچھ تلاوت کر لیے، نہیں 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 نہیں، یجتہدو، محنت کرنا ہے، اللہ کے نبی کی جو طریقہ تھا اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ اب چند لمحوں میں وہ آخری دہا شروع ہونے والا ہے، جس میں کہ سب سے بڑی رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے تعلق سے بھی پلاننگ کرنی ہے۔ اس رات کو بھی مغرب سے بالکل اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے لگا دے، کیونکہ ہر عمل کا اجر و ثواب 1000 سال سے زیادہ ملے گا، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ ملے گا۔ جو بھی نیک کام، جو بھی مذہبی کام، جو بھی عبادت والا کام کریں گے، نماز کے لیے نہا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہونا ہے، عطر لگا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہونا، مطلب کرنا ویسے گڑ گڑا کے اللہ کے روبرو جانا ہے۔ تو ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حساب سے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم عمل کی طرف راغب ہو، عمل با محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کریں، آخری دہے میں پوری حساسیت کے ساتھ، سنسیئرٹی اور ایمانداری کے ساتھ رمضان المبارک کے ان پاکیزہ، مقدس، متبرک، نازک ترین ایام کو، دن اور رات کو گزارنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ ہم پورے طور پر تیار ہو جائیں 11 مہینوں کے لیے متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو ہماری عبادتوں میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، ان ساری خرافات سے، گناہوں سے، بدعتوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔